اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمدللہ اب تک 13 بیانات بسم اللہ الرحمن الرحیم کی فضیلت، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے معجزات، کمالات اور کرشمات کے اوپر ہو چکا ہے۔ ان 13 بیانات میں سے کافی سارے بیانات تلاش چینل اور آرزو چینل کے اوپر اپلوڈ ہو چکے ہیں، اور اگلی بات جو انتہائی حوصلہ افزا ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ امت کو یہ فکر، امت کو یہ بات سمجھ آئی ہے کہ اگر تمام اعمال تالا ہیں اور ان کی چابی جو ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے، تو جس کے پاس چابی نہیں ہوگی وہ تالا لے کر کیا کرے گا؟ وہ تالا رکھ کے بھی جو ہے وہ کنگال کا کنگال ہے، خالی کا خالی ہے، نہ اس کے پاس دنیا ہوگی نہ اس کے پاس آخرت ہوگی۔ اور اگر کسی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا فیضان مل جاتا ہے، کمالات مل جاتے ہیں، فیض و برکات مل جاتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کی خیرات مل جاتی ہے، تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، وہ کچھ نہ رکھ کے بھی کمال رکھتا ہے کہ اس کے پاس سب کچھ ہے۔ یہی بات میرے شیخ رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ اللہ والوں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس اللہ ہے۔ تو جس کے پاس اللہ ہوتا ہے اس کے پاس ہی سب کچھ ہوتا ہے۔ تو الحمدللہ امت کو دھیرے دھیرے یہ بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہماری کامیابی وظائف کے اندر نہیں ہے، ہماری کامیابی فرائض کے اندر ہے، اور فرائض جو ہے ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی کی طرف لے کر جائیں گے۔ کیوں؟ ہم نماز پڑھیں گے تو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، ہم روزہ رکھیں گے تو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، ہم حج کریں گے تو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا، ہم زکوٰۃ، عشر، صدقہ، خیرات کریں گے تو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ یوں ہم کوئی بھی عمل کریں گے جس کا شریعت نے حکم دیا ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، حکم اللہ کا ہوگا اور سنت یا طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہوگا۔ جب ہم اللہ کے احکامات کو مانتے جائیں گے، اللہ کے بھی قریب ہوتے جائیں گے، اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پہ چلیں گے، یعنی سنتوں کے مطابق ان اعمال کو کریں گے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی توجہ میں بھی آتے جائیں گے۔ تو یوں جب ہم اعمال ایسے کریں گے جو اعمال اللہ اس کے رسول کے قریب کر دیتے ہیں، تو اسی قرب کا دوسرا نام ولایت ہے، اسی قرب کا دوسرا نام غلامی رسول ہے۔ اور اگلی بات جو امت کو الحمدللہ سمجھ آ رہی ہے وہ یہ کہ جب چھوٹے چھوٹے اعمال جو شافی بتاتا ہے اس سے بڑے بڑے کام آسانی سے ہو سکتے ہیں، تو پھر ہمیں بڑے بڑے وظائف چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب میں بات کو کھولوں گا تو یہ بیان لمبا ہو جائے گا، آج میں لمبا بیان نہیں کرنا چاہ رہا، میں مختصر بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد پاک ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس نے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو ایک فرشتہ فوراً اللہ کے عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاتا ہے اور پڑھنے والے کے لیے بخشش مانگتا ہے۔ جب تک بخشش نہیں ہوتی وہ سر نہیں اٹھاتا، جب اس کو بخشش کا پروانہ یعنی جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کو عطا ہو جاتا ہے، تو پھر وہ قیامت تک کے لیے کھڑے ہو کے اس کے لیے دعائے رحمت کرتا رہتا ہے جس نے ایک بار پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو اللہ بڑو جس کا یہ سارا کام یا جس کو یہ سارے نفع ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ مل جائیں، اس کو چہل کا پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو حزب البحر پڑھنے کی ضرورت ہے، اس کو دعائے سیفی پڑھنے کی ضرورت ہے، یا اس کو شرائط کا بغیر ڈنگے سیدھے الٹے سیدھے کالے پیلے نیلے چٹے وظیفے یا تویز پلانے جلانے لٹکانے کی ضرورت ہے؟ تو یہ بات الحمدللہ امت کو سمجھ آ رہی ہے کہ ایک فرشتہ پہلے بخشش مانگتا ہے، جب رب بخشش کا پروانہ جاری کر دیتا ہے تو پھر وہ فرشتہ قیامت تک کے لیے اس شخص کے لیے جس نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا ہے اس کے لیے اللہ سے دعائے رحمت کرتا رہے گا۔
دعائیں رحمت کرتا رہے گا۔ یہ سارے انعامات ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے پہ ہیں، تو جو دن میں کئی بار بسم اللہ پڑھے گا اس کے اوپر کرم کا کیا عالم ہوگا۔ مفسرین قرآن نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کے اندر یہ بات لکھی کہ اللہ رب العزت نے بسم اللہ کی جو میم ہے، بسم اللہ کی جو میم ہے اس کو جبریل امین علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا ہے، اور اللہ کی جو چھوٹی ہے اس کو میکائیل کی پیشانی پہ لکھا ہے، اور رحمان کی میم کو اللہ نے اسرافیل کی پیشانی پہ لکھا ہے، اور رحیم کی میم کو اللہ نے اسرائیل علیہ السلام کی پیشانی پہ لکھا ہے۔ جب کوئی ایک خوش نصیب بندہ کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو یہ چاروں مقرر فرشتے بما اپنی جماعتوں کے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جا چکا ہے اور ابھی پڑھنے والے کو انعام ملا نہیں ہے، تو رب ان چار مقرر فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے زمین پہ پڑھا ہے، فرش پہ پڑھا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کو پورا اجر و ثواب ہم عطا کر چکے ہیں۔ چاروں فرشتے عرض کرتے ہیں یا اللہ بات ثواب کی نہیں ہے، بات بخشش کی ہے، بات ثواب کی نہیں ہو رہی، ہم ثواب کے طالب نہیں ہیں، ثواب کے لیے سائل بن کے یا عرضی لے کر تیری بارگاہ میں حاضر نہیں ہوئے، ہم تو اس کی بخشش کے لیے دعائیں کر رہے ہیں۔ تو رب ان چاروں فرشتوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرماتا ہے کہ اے میرے مقرر فرشتوں گواہ رہ جا، اے میرے مقرر فرشتوں گواہ رہنا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم ہے ابھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے والے کی بسم اللہ مکمل نہیں ہوئی تھی کہ میں نے بخشش کا پروانہ جاری کر دیا تھا، اس کے نامہ اعمال میں نے جہنم سے بری ہونا لکھوا دیا تھا اور اس کو میں نے جنت کا وارث بنا دیا تھا۔ تو اللہ بولو ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اتنی طاقت رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جس نے ایک بار بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا اس کو 4000 نیکیاں ہیں، 4000 درجات بلند ہوں گے اور 4000 اس کی برائیوں کو مٹا دیا جائے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو روایت کیا۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمایا کہ جس نے گھر میں داخل ہونے سے پہلے ایک بار پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کو 10 لاکھ نیکیاں عطا کی جائیں گی، 10 لاکھ گناہ معاف کیے جائیں گے، 10 لاکھ درجات بلند ہوں گے، اور آج رات کو اگر اس نے پڑھا ہے اور رات کو مر گیا تو وہ شہید ہے، اگر صبح پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم تو شام تک مر گیا تو وہ شہید ہے۔ 4 انعامات گھر میں داخل ہوتے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ جو دن میں 20 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم محض اللہ کی رضا کے لیے پڑھے گا اس کو کیا نہیں ملے گا۔ جاگ رہے ہیں کہ نہیں جاگ رہے؟ یہ میں نے جتنے بیانات اب تک کیے ہیں ان کا لبے لباب وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے تاکہ اگر آپ پہلی بار بھی سن رہے ہیں آپ کو معلوم ہو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی کیا شان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ رب العزت نے اگر میری امت کو عذاب دینا ہوتا، دوزخ میں جہنم میں ڈالنا ہوتا تو کبھی بھی مجھے بسم اللہ الرحمن الرحیم عطا نہ کی جاتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا جاتا ہے شیطان پگھلتا ہے لیکن آج کے مسلمان کا جادو نہیں ٹوٹتا، اس کی بندش نہیں کھلتی۔ کیوں؟ اس کے سینے میں نور نہیں ہے، اس کے سینے میں فطور آ چکا ہے، اس کا یقین بن گیا ہے یا بنا دیا گیا ہے کہ ڈھیروں وظائف کرو گے، لمبے لمبے وظائف کرو گے، جب تک لمبے نہیں ڈلو گے، لمبے لمبے نوٹ نہیں دو گے تو کام نہیں بنے گا۔ شافی کی سیدھی سادی بات اثر نہیں کرے گی کہ بسم اللہ سے کام ہو جائے گا، درود پاک پڑھنے سے کام ہو جائے گا، استغفار کرنے سے کام ہو جائے گا۔ یہ شافی کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ اب ذرا جاگتے رہیے گا۔ میں نے کیا کہا کہ میں دنیا کے ہر کام کا علاج آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے بتاؤں گا اور ثابت کر کے دکھاؤں گا۔ میں نے جتنا ابھی بولا ہے اس کے اندر ہی اگر آپ سن رہے ہیں، موجود ہیں یہاں پہ، تو آپ کو بات سمجھ آ گئی ہے کہ جب کام چابی کے ساتھ بن رہا ہے تو ہمیں تالے کی کیا ضرورت پڑی ہوئی ہے۔
تالے کی ضرورت کیا پڑی ہے؟ اور جو مخلوق تالے کے پیچھے لگ گئی ہے انہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ جب تالے کی چابی نہیں ہوگی تو تالا تمہارے کس کام کا ہے۔ اب یہ باتیں آخری ذہن میں رکھیے گا، پھر آپ نے مجھے آخر پہ بتانا ہے کہ تالا کس کے پاس ہے اور چابی کس کے پاس ہے۔ یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، فیصلہ آپ نے دینا ہے۔ یہ صاحب ہمارے پاس آئے جمعرات کو، کب آئے ہیں؟ جمعرات کو، پرسوں۔ ساری ان کی میں نے روداد سن لی، باتیں ان کی سن لی میں نے۔ سننے کے بعد جو ان کو علاج تجویز کرنا تھا، ان کی مٹھی مٹھی ٹکور بھی جو کرنی تھی، جتنی کر سکتے تھے وہ بھی کر دی۔ تو میں نے کہا جی یہ پرچہ مجھے مل سکتا ہے؟ پیر تو پیسے لیتے ہیں نا، اٹھنے سے پہلے کہتے ہیں کہ اتنے ہزار رکھ دو، نظر و نیاز رکھ دو۔ ہم نے کہا جی آپ کی نظر و نیاز یہ پرچہ ہی کافی ہے، آئی لو یو، یہ لو لیٹر ہے، یہ ہمیں دے دو ہے۔ ہم نے یہ ان سے لے لیا ہے۔ تو اب میں یہ پڑھ کے سناؤں گا، تو پھر اگر تو غصہ آ گیا تو چپیڑے منہ پہ نہیں مارنی، شرم آ گئی، شمع آ گئیاں تو شمع جو ہیں تھوڑی تھوڑی بانٹنی ہے، یہ شرم آپس میں تقسیم کرنی ہے کہ ہم کدھر چلے رہے۔ ہمیں پیروں نے، مولویوں نے کس کام پہ لگا دیا، عاملین نے کس کام پہ لگا دیا، اور آج ہم رجت میں پھنس گئے ہیں۔ پہلے ان بدبختوں نے ہمیں لاشعوری طور پہ پھنسایا ہے، جاگ رہے ہیں؟ پہلے انہوں نے کیا کیا ہے؟ لاشعوری طور پہ پھنسایا ہے۔ پھنسانے کے بعد اب ہمیں نکالیں تو نکال نہیں سکتے، تو الٹا ہمارا اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ رجت ہوتی نہیں ہے، رجت تو ہوتی نہیں۔ اللہ والو، یہ تو وہی ہوا جو آج نوجوان لڑکیوں کے ساتھ ہوتا ہے کہ ایک فلرٹ کرنے والا، ایک رنگ باز جو ہے، پہلے وہ لڑکی کو پھنساتا ہے، اس سے منہ کالا کرتا ہے، اپنی ضرورتیں پوری کرتا ہے اور اس کو لارا لگاتا ہے کہ میں تیرے سے شادی کروں گا۔ جب اس کی ہوس پوری ہو جاتی ہے، مطلب پورا ہو جاتا ہے، تو وہ لڑکی کہتی ہے کہ کار میرے سے شادی، اب میں کسی کام کی تو رہ نہیں گئی، اب مجھے کوئی قبول کرے گا نہیں، مجھے کوئی بسائے گا نہیں، مجھے اپنی کوئی منکوحہ بنائے گا نہیں، اب تو ہی میرے سے نکاح کر جس نے راتیں میرے ساتھ گزاری ہیں۔ تو وہ کیا کہتا ہے کہ میں تو تیرے سے مذاق کر رہا تھا، میں نے شادی تو ماں باپ کی مرضی سے کرنی ہے۔ تو اب اس لڑکی سے پوچھو اس کا فیوچر کیا ہے، اس کا مستقبل کیا ہے۔ آج رجت کے مریضوں سے پوچھو ان کا مستقبل کیا ہے، کیوں کل تک وہ اندھیرے میں مارے گئے ہیں۔ 2022 تک جو ان پیروں نے کرنا تھا، ان پیشواؤں نے کرنا تھا، ان عاملین نے کرنا تھا، موٹیویشنل سپیکرز نے کرنا تھا، یوٹیوبر شعبدہ بازوں نے کرنا تھا، لونڈے لپاڑوں نے کرنا تھا، میری حضور کی امت کے ساتھ کھلواڑ وہ کر چکے، وہ کر چکے۔ اب مزید کام یا کاروائی وہ ڈال نہیں سکتے۔ تو اب اللہ والو، جن لوگوں کو شعور آ گیا ہے کہ ہم وظائف پڑھ کے اجڑ گئے ہیں، اب وہ عاملین سے رابطہ کرتے ہیں تو بجائے ان کو نکالو تو آگے سے کیا کہتے ہیں کہ کوئی رجت نہیں ہوتی۔ وظائف پڑھنا تو ثواب ہے، وظائف پڑھنے سے تو دنیا آخرت بنتی ہے۔ اگر وظائف پڑھنے سے دنیا آخرت بنتی ہے تو میں آپ کو اتنے وظائف پڑھ کے سناتا ہوں، آپ سنتے سنتے تھک جاؤ گے، یہ پرچہ ختم ہونے والا نہیں ہے۔ پھر میرا سوال یہ ہوگا اس صاحب سے، اگر یہ میں سن رہے ہوں سوشل میڈیا پہ کہ اگر ان کی دنیا بن گئی تھی تو یہ جمعرات کو شافی کے در پہ کیا لینے آئے تھے؟ ان کا بیٹا ڈپریشن کا مریض، خود اجڑ گئے، گھر بار اجڑ گیا، سب کچھ، اور کیا پڑا ہے یہ سن لیں۔ اگر وظائف کرنے سے دنیا بنتی ہے، ثواب کماتے کماتے دنیا بنتی اور آخرت بنتی ہے، تو پھر میں سنا دیتا ہوں اپنی کہانی، مجھے سنانے کی کیا ضرورت ہے۔ سنیے گا کہ آپ بھی اتنے وظائف کرتے ہیں، اور اگر شرم آ جائے کہ اس نے اتنا کچھ کیا ہے تو اسے ملا کچھ نہیں ہے، تو جو میں 2-4 کر رہا ہوں مجھے 2-4 کرنے سے کیا مل جانا ہے؟ ذرا سنیے گا۔ اب پہلے انہوں نے بڑا اچھا لکھا ہوا ہے، نماز فجر کے سے پہلے کے وظائف، نماز فجر کے بعد کے وظائف، پھر اس کے بعد انہوں نے دوپہر کے وظائف، رات سونے کے سے پہلے کے اذکار۔ یہ 4 ہیڈنگز انہوں نے بنائی ہوئی ہیں، 1 2 3 4، اور مجھے پڑھنا اور سمجھانا آپ کو بہت آسان ہے۔ شافی کیا کہتا ہوتا ہے؟ کھبی آنکھ نہیں پھڑکنی، کیونکہ پھر مزہ نہیں آتا بات کرنے کا۔ کھبی آنکھ نہیں پھڑکنی چاہیے تھی، اور سجے پیر دی مٹی نہیں ہلنی چاہیے تھی، تو تب یہ بات سننی ہے آپ نے۔ اور اگلی بات میں نے کیا کہی ہے کہ سنتے سنتے شرم آ جائے، پھر شرم اپنے تک نہیں رکھنی، اس کو شمع کو تھوڑا تھوڑا کر کے سارے معاشرے میں تقسیم کرنا ہے کہ اینا کچھ کر کے کل بھی بھوکے سی تے اج بھی بھوکے ہیں، کل بھی بھوکے سی
تے اج بھی بھوکے ہیں. تو پھر چپ کر کے کدھر آ جانا جہاں سے شافی نے بات شروع کی ہے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ کر کے پھر عمل بتا دوں گا, بات کو مکمل کر دوں گا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. روزانہ کے اذکار فجر کی نماز سے پہلے, یہاں سے آپ نے اندازہ بھی لگا لینا ہے سن کے یہ بندہ کتنے بجے اٹھتا ہوگا جو اتنے اذکار جو ہے نماز سے پہلے پہلے پڑھ جاتا ہے. سورۃ فاتحہ 41 بار, انگلی پہ گنتے جائیں. سورۃ فاتحہ 41 بار. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ ایک تسبیح. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم, نہیں, سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ, یعنی پہلا وہ کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم استغفر اللہ, پھر ایک تسبیح الگ سے کر رہے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ, یعنی 2 بار سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ و بحمدہ. کتنے ہو گئے جی؟ 3 ہو گئے. پھر اس کے بعد یہ ایک ایک تسبیح ہے. سورۃ فاتحہ 41 بار ہے. اس کے بعد وہ یہ کہہ رہے ہیں یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. کتنی ہو گئی؟ 4. اس کے بعد چوتھا کلمہ ایک تسبیح. اب یہ سارے اذکار فجر کی اذان سے پہلے پہلے, یہ کتنے اعمال ہو گئے؟ 5. اب آگے نماز پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد کم چوک دیتا ہوں. سورہ یاسین 1 بار, سورہ فتح گنتے جاؤ نا, کتنے ہو گئے؟ ہاں ٹوٹل گننے ہیں. پہلے اوپر کتنے تھے؟ 5. 1 2 3 4 5. 5 کے بعد سورہ یاسین, سورہ فتح, سورہ رحمان, سورہ قلم, سورہ مزمل یہ 3 بار ہے. سورہ علم نشرہ 5 بار. سورہ 3, سورہ قدر, سورہ قاریہ, سورہ تکاثر, سورہ عصر, سورہ ویل لکل ہمزہ, سورہ فیل, سورہ قریش, سورہ معون, سورہ کوثر, سورہ کافرون, ہاں, سورہ نس, سورہ لہب, سورہ اخلاص, سورہ فلق, سورہ ناس, سورہ فاتحہ, سورہ توبہ, اور ایک تسبیح ربی انی مغلوب فانتصر. کتنے ہو گئے؟ یہ 30 وظائف یہ موصوف کر رہے ہیں, سرکاری ملازم ہیں, پڑھے لکھے ہیں. میں عقل کا اندھا بھی نہیں کہہ سکتا. عام آدمیوں کو تو میں ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہوئے عقل کا اندھا کہتا ہوں نا, حالانکہ یہ بہت بڑی جھڑک ہے, ایک قسم کی گالی تو نہیں ہے, جھڑک ہے. ان کو میں عقل کا اندھا بھی نہیں کہہ سکتا. ان کو میں یہی کروں گا کہ پڑھے لکھے جاہل, سوٹڈ بوٹڈ جاہل, ڈبہ پیک جاہل. اب کتنے یہ ہو گئے ہیں؟ 30 ہو گئے. آگے آ جائے. ہونا روٹی مل گئی ہے, ناشتہ مل گیا, ہوں ناشتے بعد انرجی آ گئی ہے, مشین پھر چل پئی ہے. اس کے بعد درود ابراہیم, دوبارہ سورہ فاتحہ, پھر آیت الکرسی, پھر 6 کلمے 3 بار سارے, پھر استغفار کی 2 تسبیح, پھر سورۃ اخلاص, سورۃ الکافرون, پھر سورہ فلق, پھر سورہ ناس. 39 کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو اعمال ہیں, درود ابراہیم, سورۃ فاتحہ, آیت الکرسی, 6 کلمے, استغفار, سورہ فلق, ناس, الکافرون وغیرہ چاروں کل, یہ ہر نماز کے بعد بھی رپیٹ ہوتے ہیں. اور رات سونے کے اذکار الگ ہیں. اور ملا کیا ہے؟ کہتے ہیں جی اللہ اللہ کرنے سے ثواب ہوتا ہے, دنیا بنتی ہے. تو بھائی جب دنیا بن گئی تھی تو میرے پاس کیا لینے کے لیے آئے ہیں؟ میں اب یہ کہتا ہوں کہ جن پیروں کے منہ سے, جن عاملین کے منہ سے شافی کے بیان سن کے ان کے چینلز تباہ ہو گئے ہیں, لوگ ان سے سوال کرتے ہیں, ان کے منہ سے جھاگ نکل رہی ہے اور آخری مرحلے پہ پہنچے ہوئے ہیں, ان کو دورے پڑ رہے ہیں, میں ان کو کن کے در پہ لے کر جاؤں؟
یہ میرے در پہ آئے ہیں، میں ان کو کیا علاج تجویز کروں، کیا میں ان کو پڑھنے کے لیے دوں، انہوں نے کیا نہیں پڑھا۔ اللہ والو آپ یہاں میری جگہ پہ بیٹھو، یہ سامنے یہی مریض بیٹھا ہوا ہے، اس نے یہ سب کچھ پڑھا ہوا ہے، آپ اس کو مزید کیا پڑھنے کے لیے دیں گے؟ اب ذرا توجہ رکھیے گا، میرے حضور کی امت کے ساتھ انہوں نے کیا مذاق کیا ہے۔ یہ جتنے بھی اعمال ہیں، جو بندہ یہ اتنے اعمال کرتا ہوگا جس کو اللہ نے اتنی توفیق دی ہے، کتنے گھنٹے میں کہتا ہوں یہ گھر سے باہر ہی نہیں نکلتے ہوں گے۔ اگر یہی بندہ کسی اللہ والے کا غلام بن جاتا، اس کے چہرے پہ سنت رسول بھی ہوتی۔ یہ بندہ آیا تو داڑھی صاف تھا، اولاد تھی تو داڑھی صاف، اولاد ڈپریشن کے مریض، بے نمازی، غافل، خود جو ہے وہ داڑھی صاف اور اتنے عبادت۔ پھر جو بندہ یہ سارا دن اتنے اذکار کر رہا ہے، اگر اس کا کوئی ہادی، کوئی مرشد ہوتا، کوئی اس کے پیچھے کسی شافی کا ہاتھ ہوتا، وہ اس کو کہتا کہ آپ کے پاس وقت ہے، آپ اتنے وظائف نہیں کریں، آپ صرف 2 گھنٹے، کتنے گھنٹے؟ 2 گھنٹے صبح اور 2 گھنٹے رات کو کوئی قاری صاحب اپنے گھر لگا لیں، ان سے قرآن حفظ کرنا شروع کر دیں۔ اللہ والو یہ 1 سال میں بندہ حافظ قرآن بن جاتا اور میرے رب کا فرمان آ جاتا اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان نبوت سے کہ پڑھتا جا تو چڑھتا جا، پڑھتا جا تو چڑھتا جا۔ اس بیچارے کو عاملین نے، وظائف کی کتابوں نے، رسالوں نے، یوٹیوب چینلز نے ہیجان میں مبتلا کیا، یہ وظائف پہ لگ گیا، یہ پڑھتا گیا تے لیندا گیا۔ شافی یہی روندا ہے، قرآن پڑھو گے تو پڑھتے جاؤ گے تو چڑھتے جاؤ گے، پڑھتا جا تو چڑھتا جا، وظیفے پڑھتا جا تے لیندا جا۔ کل تک کہتے تھے یہ جھوٹ ہے جی، جھوٹ ہے۔ اب تو علماء کی لائنیں لگی ہیں، قطاریں لگی ہیں کہ ہمارا بیان ریکارڈ کریں، ہمارا بیان ریکارڈ کریں۔ ہماری تو آنکھیں اب کھلی ہیں۔ حضرت صاحب ہم اپنے پیروں پہ ایک ایک نہیں کروڑوں لعنتیں ڈال کے ان کو چھوڑ رہے ہیں۔ ہم ان کو ولی اللہ سمجھتے رہے، ہم ان کو مرشد اور ہادی سمجھتے رہے۔ آج ہمیں پتہ چلا کہ انہیں تو روحانیت کی الف ابھی سمجھ نہیں آئی ہے، تو انہوں نے ہمیں روحانیت کے نام پہ وظائف کی دنیا میں دھکیل دیا اور انہوں نے ہمیں شرائط بتائی۔ ہم نکلے تھے جنت کمانے، اللہ کو راضی کرنے، ہماری دنیا ہی برباد ہو گئی۔ ہمارے گھر میں کھانے کے لیے روٹی نہیں ہے۔ اللہ والو جو بندہ صادق آباد، یہ رحیم یارہاں کے درمیان میں جو علاقہ ہے، وہاں سے جو آیا ہوا تھا، وہ اب یہاں آ گیا ہے، یہاں آ گیا ہے۔ اب واپس جانے کے لیے اس کے پاس کرایہ نہیں تھا۔ شام تک وہ یہاں رہا ہے، کرائے کا پھر بندوبست کیا ہے، پھر وہ جو بیچارہ جو ہے وہ یہاں سے گیا ہے۔ کیا ہے؟ وظائف پڑھ پڑھ کے اپنے آپ کو برباد کر دیا۔ جس بندے کے پاس اتنی مالی تنگ دستی ہے، اللہ والا اس کے پاس کیا یکسوئی ہوگی، کیا اس کے پاس آخرت ہوگی، اس کے دل میں کیا اللہ اس کے رسول کی محبت ہوگی۔ وہ تو ہر وقت یہی سوچے گا میں اتنا پڑھتا ہوں تو اللہ میری سنتا نہیں ہے، پھر جاگتے رہیے گا۔ پھر اسی بندے کے اوپر، اب میں ان کا نام بھی لے دیتا ہوں، مقبول صاحب، کیونکہ انہوں نے ہمیں لکھ کر دے دیا ہوا ہے۔ تو مقبول صاحب نے جمعے کی نماز کے بعد میرے سامنے ایک فکرہ بولا کہ میں کانپ گیا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ایک دن میں رات کو شافی صاحب آپ کے جب بیان سنتا رہا، میں سن کے رات کو اٹھ کے رویا، پھر میں اتنا رویا کہ یا اللہ میں انہیں تجھے اتنا پکارا، میں نے یا اللہ اتنے وظائف کیے، کوئی وظیفہ نہیں چھوڑا، تو اے اللہ مجھے بتا کدھر ہے، تو کدھر ہے۔ شافی یہی روتا ہے کہ مرتد ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے۔ جو بندہ یہ اپنے رب کو کہہ رہا ہے اللہ بتا میں تو ادھر ہوں تو کدھر ہے، اس کی کیفیت کا اندازہ کرو، اگلے لمحے مدد نہیں آتی، وہ بندہ کدھر کا کدھر چلا جائے گا۔ یہ ہے وظائف کی دنیا، جس سے الحمدللہ سلسلہ عالیہ قادریہ شافیہ کا فیضان جو ہے امت کو نکال رہا ہے اور پار لگا رہا ہے سمجھا کے۔ اس لیے عاملین اور پیروں کے منہ سے جاگ نکل رہی ہے، بالکل اونجی نکل دی پئی ہے جنج کھیرے نال کھیرا رگڑی دا ہے۔ تو جنہوں پیر نال پیر بجے گا تو ایک کام تے ہوئے گا، ایک کام تے پھر ہونا ہی ہونا۔ ان کو تو ہم نے کہا تھا کہ شافی کو نہیں چھیڑنا، عورتوں کو سمجھ آ گئی ہے شافی کلہ ہی کافی تو سانو دے دے معافی، عورتوں کو سمجھ آ گئی ہے۔ یہ جو زنانہ پیر ہیں پہنا دے دوپٹے لے کے چادراں لے کے پیری مریدی کرنا لے، اوپر انہوں نے اپر پہنا ہوتا ہے فروزی رنگ دا، کسی نے کھٹے رنگ دا، کسی نے نیلے رنگ دا،
وہ पहनते जेस जो बच जाता, शनील बच जाती, वो उत्ते अपर बना लेंदे ने। इन बेशर्मों ने समझा कि रूहानियत अंगूठियों का नाम है, रूहानियत सिर्फ गले में तस्वीरें डालने का नाम है, या रूहानियत जो है वो असा पकड़ लिया उसका नाम है, या कुल्ला ऊपर रख लिया उसका नाम है। रूहानियत तो सर कटाने का नाम है, रूहानियत तो करबला में सर नेज़े पे चढ़ाने का नाम है, कुर्बानियों का नाम है, हुजूर अलैहिस्सलाम की गुलामी का नाम है, अपने आप को मार देने का नाम है, ये दुनिया लुटा देने का नाम रूहानियत है। इन्होंने खुद भी दुनिया बनाई। लोगों ने मुतासिर होकर कहा कि पीर साहब एडे अमीर हो गए, वजीफे पढ़ गए, तो हम पढ़ेंगे तो हम अमीर क्यों नहीं होंगे। अब मेरा सवाल ये है, शाफी भी झूठा, 10 लाख से ज्यादा लोग भी हम सारे झूठे, हम सारे फक खाते हैं, हम सारे अंधे अकल के। ये पीर साहब अकल, मुझे बताओ मैं इसको किसके दर पे लेके जाऊं। ये जो मेरे पास आया है जुमेरात को बंदा, मैं इसको किसके दर पे लेके जाऊं, या मुझे ये बताओ इनमें से मैं कौन सा वजीफा उसको दूं, या मजीद उसको कौन सा वजीफा दूं। उन्हें तो सूरह बकरा भी नहीं छोड़ी, उसने तो सूरह बकरा भी नहीं छोड़ी। अभी को तो दम खम है कि ज्यादा शर्म आ गई है, अगर थोड़ी जी घट आई है तो मैं मसाला और पा देना वा। आजो आगे। ये खातून अपने खानदान के साथ जुमेरात को आई है, जाने लगी। मैंने कहा जी नजरो न्याज हदिया सर आंखों पे, ए पेपर मैंने दे दो, ये पर्चा मुझे दे दो, मेरे लिए यही हदिया है। ये साहब मर्द हैं जिन्होंने अपना घर उजाड़ा, नस्ल उजाड़ दी। ये खातून है जिन्होंने अपना घर उजाड़ दिया, नस्ल उजाड़ दी। इन साहब ने 42 वज़ाइफ किए हैं या कर रहे हैं जो मैंने बंद किए हैं, और अल्लाह से दुआ मांगी, आप हजरात भी दुआ करें अल्लाह इनको अकल सलीम अता करे कि इन्होंने अपने साथ जो कर लिया, अपनी नस्लों के साथ कर लिया, अब ये बाज आ जाएं, अल्लाह इनको इस्तकामत अता फरमाए। जो बातें हमने इनको समझा कर भेजी हैं उन पर अमल करें, और अल्लाह करीम है, करम फरमा दे, अल्लाह इनके हालात फेर दे, और दूसरे लोग भी जो इस तरह की मुसीबत में फंसे अल्लाह उनके ऊपर भी रहम फरमा दे। ये खातून है, खातून खाना है, इन्होंने वज़ाइफ किए हैं, जवानी से लेके अब तक जितने वज़ाइफ किए हैं वो सारे छोड़ आई हैं। आजकल जो वज़ाइफ चल रहे हैं, यानी जो करंटली किए जा रहे हैं आजकल, ये पर्चा उसका है। इन्होंने कितने किए हैं? 42। इन्होंने कुछ कम किए होंगे 5-10, लेकिन इन्होंने तादाद इतनी बड़ी है कि इनकी तादाद से भी बढ़ गई। जरा जागते रहिएगा और जरा गिनते भी जाइएगा। हजरत साहब, गुजारिश ये है कि हमने अपने घर में दर्ज झेल पढ़ाइयाँ करवाई हैं, हमने अपने घर में दर्ज झेल पढ़ाइयाँ करवाई हैं। सूरह यूसुफ 11 मरतबा, सूरह तौबा 11 मरतबा, सूरह यासीन 41 बार, सूरह फतह 41 बार, सूरह रहमान 41 बार, सूरह तगाबुन 41 बार, सूरह मुजम्मल 41 बार, चारों आखिरी कुल एक 41 बार, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, सारी 41 बार। ये कुल हो गई 8 हो गई। और अगर इनके चारों कुल अलग-अलग गिनेंगे तो ये हो गए 11। अब हो गए 11। आगे आज हजरत साहब, ये 41 दिन हमने ये पढ़ाइयाँ की हैं मुकम्मल, यानी इन तमाम सूरतों का चिल्ला काटा है, घर में पढ़ा, दिन रात पढ़ा। फिर इसके बाद 11 के बाद नंबर आ गया 12, दुरूद पाक 100 बार रोज़ाना, सूरह बकरा 1 मरतबा रोज़ाना, तीसरा कलमा 100 बार रोज़ाना, या रहमानु या रहीमु या हफीज़ु 100 बार रोज़ाना, सूरह अलहम शरीफ 11 बार रोज़ाना, आयतल कुर्सी 11 बार रोज़ाना, सूरह यासीन 1 बार रोज़ाना, सूरह फतह और सूरह तगाबुन 1 बार फिर रोज़ाना, सूरह मुजम्मिल और चारों कुल 11 बार रोज़ाना। कितने हो गए? 20 हो गए। आगे चलो। उसके बाद हजरत साहब 6 हफ्ते से जो पढ़ाई आगे मजीद चल रही है वो ये है, हर नमाज के बाद 100 मरतबा तीसरा कलमा, 1300 मरतबा या रकीबु या हफीज़ु 22 दिन से पढ़ा जा रहा है। सूरह बकरा रोज़ाना 41 दिन हो गए हैं, बाबाज बुलंद घर में तलावत हम सुन रहे हैं। कितने हो गए? 23। या रहमानु या सलामु हर नमाज के बाद 100 मरतबा पढ़ा जा रहा है, इसको भी 6 हफ्ते हो गए हैं। हुण जरा पैर दी मिट्टी ना हिले, क्या करना होना? अख भी ना फड़ के 1.25 लाख या कहारू भी पढ़े। किथे जावा ते मंजी किथे डावा।
ان کو اب میں کہاں لے کے جاؤں. یا قہارو بھی 1.25 ہم نے پڑھا ہے. اس کے بعد یہ کتنے ہو گئے؟ 24. آگے آ گیا سورہ طارق 11 بار، سورہ شمس 41 بار، سورۃ المؤمنون کی آخری 4 آیات 11 بار، سورہ توبہ کی 2 آخری آیات 11 بار. پورا مہینہ ہو گیا پڑھ کے پورے گھر والوں کو پانی پلایا جاتا ہے، گھر میں پانی چاروں کونوں میں چھڑکا جاتا ہے. کتنے ہو گئے؟ 29. اور اذان والا عمل بھی کردے پہ ہیں. میں کہاں لے کے جاؤں اس کو؟ میں کہاں لے کے جاؤں اس کو؟ کہتے ہیں اللہ اللہ کرنے سے اللہ ملتا ہے. ان کو اللہ کیوں نہ ملا؟ ہم پیروں فقیروں کو نہیں مانتے. ان عقل کے اندھوں کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آئی کہ مٹھائی مٹھائی والے سے ملے گی، کپڑا کپڑے والے سے ملے گا، آٹا آٹے والے سے ملے گا، پانی پانی والے سے ملے گا، روح افزا والے سے ملے گا، اخبار اخبار والے سے ملے گا، گوشت گوشت والے سے ملے گا. بڑے گوشت والے سے چھوٹا نہیں ملے گا، چھوٹے والے سے مرغی نہیں ملے گی. اللہ بھی اللہ والوں سے ملے گا. انہیں سمجھ نہیں آئی. مرغی کی سمجھ آ گئی، گوشت کی سمجھ آ گئی، کپڑے کی سمجھ آ گئی، اخبار کی سمجھ آ گئی، ہر بات کی سمجھ آ گئی. انہوں نے کہا نہیں اللہ اسی کلمہ نہیں پڑھیا، اسی کلمہ نہیں پڑھیا. تو بڑے گوشت کی دکان پہ جا کے کھڑے ہو جائے، تینوں پیسے نہیں پہ دیں دے، کٹ چھوٹا گوشت دے، چھوٹا گوشت. تو وہ تیرا ہی گوشت کر دے گا پکڑ کے، تیری طبیعت سیٹ کر کے بھیجے گا، تیری تشریف سیدھی کر کے بھیجے گا کہ کہیں پاگل خانے جا کے اپنا علاج کروا. اب ان کو ہم کیا کہیں؟ بڑے لوگ نے، پڑھنے پڑھانے والے لوگ نے. ہم تو بھائی ماڑے بندے ہیں. ساڑھے مرشد نے اللہ دی الف پڑھائی ہے بس. ابھی تک تو ہم الف کوئی نہیں سمجھ سکے، الف کوئی نہیں سمجھ سکے. تو اللہ والو یہ تمام اعمال کرنے کے باوجود خاندانوں کے خاندان اجڑ گئے ہیں. تو میں نے بات کہاں سے شروع کی تھی کہ یہ تمام اعمال تالا ہیں، چابی نہیں ہے. چابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جاگتے رہیے گا. یہ جو صاحب ہیں ان کا جو وظیفہ نمبر 4 ہے یہ تھا یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر مرشد ہوتا، اگر ہادی ہوتا تو سارا کام اسی سے بننا تھا. یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، یہ 42 وظائف کرنے کی ضرورت نہیں تھی. آج شافی جو عمل بتا رہا ہے وہ یہی ہے، 2 اللہ کے نام اور 11 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم حالت سجدہ میں پڑھ. بس 2 سجدے تو 2 اللہ کے نام، اس کے بعد اللہ سے مانگ لے. تو مانگتا جائے گا، تو لیتا تھک جائے گا، دینے والا تھکے گا نہیں. اس کا نام ہے مرشد. جو عمل آج میں بتا رہا ہوں، جس کے لیے میں نے تمہید باندھی، پہلے میں نے بسم اللہ شریف کی فضیلت کو بیان کیا، درمیان میں میں نے آپ کا ڈنگ نکالا کہ بڑے وظائف سے نہیں کام بنتا، کام چابی سے بنتا ہے. تالا اتنا بڑا ہوتا ہے، چابی اتنی سی ہوتی ہے. گاڑی اتنی بڑی ہوتی ہے، لیموزین گاڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، کروزر گاڑی کتنی بڑی ہوتی ہے، اس کی چابی بھی اتنی بڑی ہوتی ہے، چابی اتنی سی ہوتی ہے. اللہ والو جو مرشد ہوگا کامل، وہ تمہیں 2 لفظ دے گا، وہ 2 لفظوں سے پار لگا دے گا. ہمیشہ سچ بات تھوڑی ہوتی ہے، لارا لمبا ہوتا ہے، لارے لمبے ہوتے ہیں. تو ہمارا مزاج بن گیا لمبے وظیفے، لمبے نوٹ، لمبے ہی پیجو. ہمارے گھر مہمان آتا ہے نا، بہ جو نہیں بہنا، اچھا لمبے پہ آ جاؤ. بھائی جڑا بہندا نہیں پیا لمبا تھوڑا پہ جانا ہے. ہمارا مزاج بنا ہوا ہے کہ لمبے نوٹ، تھوڑے پہ ہم راضی نہیں ہیں تو لمبے وظیفے، لمبیاں صورتاں. تو بندہ بھی ہمیں وہی پسند ہے جڑیاں لمبیاں لمبیاں کرائے. تو پھر تو مینوں بھی جبہ پانا ہی پانا ہے، مجھے بھی جبہ پانا پڑنا ہے. کوئی نیلا پیلا کھٹا پیلا چٹا کوئی کسی کے پاس ہو، کوئی شنیل دا کپڑا کڑھائی کڑھا کے مینوں بھی بھیج دو کہ میں بھی پایا، کم از کم میں پیر تو لگوں نا. اب تو میں پیر بھی نہیں لگتا، یا تو میرے ماتھے پہ لکھا ہو نا کہ پیر ہے، تو یہ پیر بھی نہیں لگتا. تو حلیہ تو بنانا پڑے گا نا. میں بھی کوئی من کے منگواتا ہوں کہ 2-4 تسبیحاں اتنے ڈنڈا رکھا ہے، ہلکی جی لائٹ پائی جی صرف منہ تے پوے ہے. تو ہم جیسے تھے حریص لالچی،
ایسے ہی اللہ نے ہمارے اس پر ٹھگ جو ہے وہ مسلط کر دیے۔ اب جنہوں نے یہ سارے وظائف پڑھے ہیں یا اس طرح کے اور لوگ جو ہمیں سنتے ہیں وہ وظائف کر رہے ہیں، اب جو میں عمل بتانے جا رہا ہوں اللہ والو، ان کو سن کے ان کے اوپر پیار آئے گا جنہوں نے ان کی زندگیاں برباد کر دی ہیں۔ اب اللہ، چاہے تمہارے اوپر جادو ہے، چاہے تمہارے اوپر کسی نے بندش لگائی ہے، ٹھیک ہے، چاہے آپ رجت کے مریض ہو گئے ہو، یہ غلط وظائف پڑھ بیٹھے ہو، گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، گھر میں بیماریاں ہیں، بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے، رزق کی تنگی ہے، کسی طرح کے مسائل کے اندر پھنسے ہیں جن کے لیے آپ وظیفے کر رہے ہیں۔ اسی طرح کوئی حاجت ہے، بیٹی نے کوئی رشتہ کرنا ہے، اس کو کوئی لڑکا پسند ہے، یعنی پسند کی شادی کرنی ہے، یا آپ ماں باپ خود بیٹی کا رشتہ کر رہے ہیں، پسند کا نہیں مل رہا، یا اس طرح کوئی حاجت ہے، آپ باہر جانا چاہتے ہیں، حج پہ جانا چاہتے ہیں، ویزا لگوانا چاہتے ہیں، یا کوئی اور کاروبار کرنا چاہتے ہیں، آپ کی خواہش ہے، کوئی گھر خریدنا چاہتے ہیں، گھر بیچنا چاہتے ہیں، پلاٹ خریدنا چاہتے ہیں، جائیداد بیچنا چاہتے ہیں، خریدنا چاہتے ہیں، کوئی خواہش ہے، بات سمجھ آ گئی؟ کوئی وظیفہ نہیں ہے، کوئی کچھ نہیں ہے، پہلے تھوڑی سی ساری باتیں سن کے شرم، اے اللہ میری توبہ، اے اللہ میری توبہ، توبہ کر لو، توبہ پہ پکے ہو جو۔ اب کیا کرنا ہے؟ جب نماز پڑھنی ہے، کیا کرنا ہے؟ جب نماز پڑھیں، ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز پڑھیں، جہاں بھی پڑھیں، جب وہ نماز آپ نے پڑھ لی، فرض پڑھ لی، بقیہ نماز جتنی بھی ہوتی ہے وہ پڑھ لی، نماز پڑھنے کے بعد آپ اسی طرح دوبارہ آپ سجدے میں چلے جائیں گے، اللہ اکبر، ٹھیک ہو گیا؟ جا کے اللہ کے 2 نام پکارنے ہیں، یا رحمان یا رحیم، یا رحمان یا رحیم۔ رحمان اسے کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک نافرمانی کی جائے، ایک بار کہا جائے اے اللہ میری توبہ، جو گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اس کو رحمان کہتے ہیں۔ رحیم اس کو کہتے ہیں کہ صبح سے لے کے شام تک، پیدائش سے لے کے موت تک گناہ کیے جائیں، ایک بار کہا جائے اے اللہ میری توبہ، جو گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے اسے رحیم کہتے ہیں۔ تو اللہ کے 2 نام یوں جائیں گے، اللہ اکبر، جا کے یا رحمانو یا رحیمو۔ نہیں، مزہ نہیں آ رہا، نہ مجھے بات کرنے کا مزہ آ رہا ہے اور نہ آپ کو سننے کا مزہ آ رہا ہے۔ اللہ والو، رحمان یوں کہو کہ لیجے ٹھنڈ پہ جبے، تسی تو مغرو لاتا پھڑ گئے۔ رحمان یوں پکارو، رحمان کی ہے کے اندر سب کچھ ہے، اس کو سنوار کے بولو، رحمان رحمان رحمان، رحیم رحیم رحیم۔ جیسے بچہ روتا ہے ماما ماما ماما، پھر دیکھو ماما کا کرم ہوتے، ماما اپنا کلیجہ نکال کے دے دے، بچہ ماما ماما کرے، ماں کلیجہ نکال کے دے دے، تو جو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، کبھی رحمان کہہ کے پکار تو صحیح، تجھے رحمان کا علم ہی نہیں ہے، تو نے تو مذاق سمجھا ہوا ہے۔ رحمان کہنا آج ہے۔ میں نے ایک بیان میں کملی چینل کے لیے میں بیان کر رہا تھا، اس میں میں نے سمجھایا کہ محمد کی ہاں کے اندر سب کچھ ہے، تو لوگوں کا فیڈ بیک ہے حضرت صاحب جس طرح آپ نے حضور کا نام لینا سکھایا ہے، خدا کی عزت کی قسم ہے درود پاک ہی نہیں پڑھا جا رہا ہمارے سے درود ہی نہیں پڑھا جا رہا، ہم 10-15 مرتبہ پڑھتے ہیں، ہمارے پہ رکت طاری ہو جاتی ہے، ہمارا تو حوصلہ ہی نہیں پڑ رہا حضرت صاحب، ہم کہڑے پاس لاتا جے۔ تو بھائی جب کاملین کے رستے پہ چلو گے، یہاں کثرت نہیں ہوتی، یہاں برکت ہوتی ہے۔ کتیا جو ہے وہ 10-10 بچے دیتی ہے، ریوڑ نہیں ملتا، بکری 2-3 دیتی ہے، ریوڑ مل جاتے ہیں۔ اللہ والوں کی باتوں میں برکت ہوتی ہے۔ جب تمہیں رحمان کہنا آ گیا، رحمان رحمان رحمان، رحیم رحیم رحیم، اس کے پہلے ریاضت کرو، 2-4 دن پہلے اپنا تلفظ جو ہے وہ اس کو صحیح کرو۔ پھر کیا کرو، جب بھی نماز پڑھو، نماز پڑھ کے مکمل کر لو تو سجدے میں چلے جاؤ اور رب کو ایسے پکارو جیسے بچہ ماں کے ساتھ لپٹ کے پکارتا ہے، ماما ماما ماما، امی امی، جو بھی وہ پکارتا ہے ایسے کرلا کے تڑپ کے پکارو کہ رب کی رحمت جو ہے وہ جوش میں آ جائے۔
رحمان 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 رحیم رحیم رحیم. تو کیا کرو گے؟ یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا رحمانو یا رحیمو بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ والو صرف یہ 11 بار پڑھنا ہے. 2 سجدے اور 2 اللہ کے نام. جو مقصد ہے اس کو ذہن میں رکھ لے. بس تو سجدے سے سر اٹھائے گا, اس کے بعد جھولی پھیلا دینا, اٹھنے سے پہلے اللہ تیری جھولی کو بھر دے گا. یہ عمل اگر جن دنوں میں نماز نہیں پڑھنی عورتوں نے, جب وقت ہو جائے اس عمل کو کرو. پھر نماز اس کی شرط نہیں ہے. میں نے نماز کے ساتھ جوڑ کے اس لیے بتایا ہے کہ آپ کو کرنا آسان ہو. اس عمل کو دن میں 50 بار کرو. 50 بار کرو. 50 بار کرو. اب اللہ نے جو سجدہ کرنا ہے اس میں کیا ہے؟ آپ کا وضو ہونا ضروری ہے, آپ کا قبلہ رخ ہونا ضروری ہے. جن دنوں میں عورتوں نے نماز نہیں پڑھنی, یہی عمل سجدے کے بغیر کرتے جانے. عمل نہیں روکنا. ہنڈیاں بنا رہی ہیں, اس وقت اپنے اوپر کیفیت آ گئی, اللہ یاد آ گیا, رحمان یاد آ گیا, رحیم یاد آ گیا, ہانڈی کے اندر چمچہ پھیرتے پھیرتے ڈوئی مار دیا بس. یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار یہ پڑھ کے بس جو ذہن میں مقصد ہے وہ رکھ کے پڑھتے جاؤ. لب کشائی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی, اللہ سے مانگنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. انہ علیم بذات الصدور, جو تیرے دل میں چل رہا ہے وہ تو وہ بھی جانتا ہے. دلوں کے بید, دلوں کے راز جاننے والی ذات رحمان ہے, رحیم ہے, علیم ہے. ہاتھ اٹھانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. بس جس مقصد کو ذہن میں رکھ کے پڑھو گے, یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور جب آپ کا مقصد حاصل ہو جائے, یعنی جس مقصد کے لیے پڑھ رہے ہیں وہ حاصل ہو جائے, پھر یہ عمل رات کو 1 بار کرتے رہو. ساری زندگی اللہ کے ساتھ تان جوڑ کے رکھو کہ کبھی کوئی برا وقت آ گیا تو مجھے رحمان کہنا کہیں بھول نہ جائے, رحیم کو پکارنا کہیں بھول نہ جائے. جب یہ عمل کرو گے نا انشاءاللہ, جب آپ کو رحمان اور رحیم تڑپ کے بولنا آ جائے گا, پھر شافی یاد آئے گا, پھر شافی یاد آئے گا, پھر میرے کملی والا یاد آئے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب قبر کی پہلی رات ہوتی ہے, مردے کو قبر میں اتار دیا جاتا ہے, نیا ماحول ہوتا ہے, نئی دنیا ہوتی ہے, نئے نظارے اور منظر ہوتے ہیں, انسان پریشان ہو جاتا ہے. پھر سب سے پہلے اسے پکارتا ہے جو سب سے زیادہ اس کا قریبی ہوتا ہے. کوئی باپ کو آواز دیتا ہے, کوئی ماں کو آواز دیتا ہے, کوئی خالہ کو آواز دیتا ہے, کوئی چچا کو آواز دیتا ہے, کوئی پیر کو آواز دیتا ہے. جب کوئی نہیں سنتا تو وہ بے بس اور مایوس ہو جاتا ہے. اللہ ایک فرشتے کو بھیجتا ہے کہ اس کو جا کے کہے ایک بار رحیم کہہ کے دیکھ, ایک بار اس کو کہے رحیم کہہ کے دیکھ. تو وہ فرشتہ قبر میں آ کے اونچی پڑھتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو مردے کو ایک دم آتا ہے, او میں تو اللہ کو پکارنے والا ہوں. جب سارے چھوڑ جاتے ہیں اللہ ہی تو کام آتا ہے, جب سارے منہ موڑ لیتے ہیں رحمان اور رحیم ہی تو کام آتا ہے. تو مردہ تڑپ کے کہتا ہے یا رحیمو, تو اللہ کہتا ہے پہلے کیوں نہیں پکارا؟ پہلے چچا تایا خالہ دادا نانی کو پکارتا رہا, پیروں کو پکارتا رہا, دستگیروں کو پکارتا رہا, کسی نے تیری سنی؟ تو ایک بار قبر میں مجھے اندھیری رات میں رحیم کہہ کے پکارتا, اے بندے میں تجھے یہ تکلیف یہ پریشانی بھی نہ ہونے دیتا. عذاب تو بڑی دور کی بات ہے, قبر کی کالی رات کا عذاب تو بڑی دور کی بات ہے, میں تجھے اتنا بھی پریشان نہ ہونے دیتا. تو مجھے قبر میں لیٹتے ایک بار کہتا یا رحمان یا رحیم. تو اللہ جو دنیا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سوئے گا, جب وہ اٹھے گا تو اس کی زبان پہ وہی ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم. بے نہیں, جب وہ مرے گا قبر میں اٹھے گا تو وہ بولے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم. پھر اس کو پیر کو آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو گھر والوں کو آوازیں, عزیز و اقارب کو آوازیں دینے کی ضرورت نہیں ہے, اس کو پیاروں کو مدد کے لیے پکارنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر اللہ کیا کہے گا؟ رحمان کے موکل ونج, جاگ رہے ہو؟ رحمان کے موکل ونج, رحیم دے موکل ونج, تم ہی ونج. کہاں جانا ہے؟ جنہوں نے پکارا ہے یا رحمان یا رحیم, قبر میں پہنچ جاؤ. یا اللہ تو جا کے کرنا کی ہے, قیامت تک کے لیے اس مردے کو بہلاتے رہو, اس کا دل لگا کے رکھو.
خوبصورت شکل میں جانا ہے تاکہ تم اس کو دیکھ کے خوش ہوتے رہو جو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ رہا ہے، یہ تمہیں دیکھ کے خوش ہوتا رہے تاکہ اس کا قیامت تک کا برزخ کا وقت جو ہے وہ آسان ہو جائے۔ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب میرا سوال ہے، ان سے تمہیں کیا مل گیا ہے؟ اگر تو شافی کے در پہ نہیں آیا تو تجھے کیا مل گیا ہے؟ یوٹیوبر سے، لونڈے لپاڑوں سے، ان بہن کے دوپٹے لے کے پیریاں مریدیاں کرنے والوں سے، چادریں اوڑھ کے پیریاں مریدیاں کرنے والے، گانے اور من کے پہن کے تمہیں متاثر کرنے والوں سے کیا مل گیا ہے؟ ان باتوں کا روحانیت سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ کالے کپڑے پا کے گل کرو تو چٹے کپڑے پا کے گل کرو، گل چ وزن ہونا چاہیے۔ من کے پا کے دلیلیں نہیں بن جاتی۔ عصا پکڑ کے، لمبی تسبیح پکڑ کے گلے میں ڈال کے بندہ دلائل پہ پورا نہیں اتر جاتا۔ دلائل تو ہوتے ہیں کہ آپ کی بات میں وزن ہونا چاہیے۔ اب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں نے تو یہ سب کچھ بھی نہیں پہنا، میں تو کالے کپڑے پہنا دے، لوگ میں نے شیعہ سمجھ دینے، تو میں شیعہ ہو کے تو گل سمجھا دیتی ہے، سمجھ آ گئی؟ میں شیعہ ہو کے بھی گل سمجھا دیتی ہے، تو تسی کہندے ہو راسخ العقیدہ ہاں سنی ہے، تو تہاڈے کو سنی ہو کے گل نہیں سمجھائی گئی، تو امت کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ تو اللہ والو یہ جو عمل ہے اس کو باندھ لو، یہ جمالی عمل ہے، کوئی رجت نہیں ہے، کوئی کڑا نہیں ہے، کوئی حصار نہیں ہے، کوئی احتیاط نہیں ہے، کوئی شرائط نہیں ہے، صرف یہ ہے اندر فطور نہیں ہونا چاہیے۔ اور شافی کے لیے اور پیرانے پیر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے لیے کوئی بغض یعنی بغض اولیاء، بغض صحابہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہر بندے کو اجازت ہے، نفع ہی نفع ہے، نفع ہی نفع ہے۔ دنیا کی حاجتیں ہیں تو یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم 11 بار پڑھ کے اللہ سے مانگ لو۔ اگر حالت ایسی ہے، بازار میں ہو، کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی وضو کی ضرورت نہیں ہے، کوئی سجدے کی ضرورت نہیں ہے، کھڑے کھڑے یہ عمل کر لو، ورنہ یہ عمل جو ہے یہ نماز کے بعد کا ہے، یعنی سجدے کا عمل ہے۔ ایسے ہماری مائیں بہنیں ہیں جن دنوں میں انہوں نے نماز نہیں پڑھنی، وضو نہیں ہے، طہارت نہیں ہے، یہ عمل ویسے ہی کر لو، ویسے ہی کر لو۔ 11 بارہ پڑھو یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول و آخر ایک ایک بار درود پاک پڑھو کملی والے پہ، اور اللہ سے جھولی اپنی بھر لو۔ اب شافی کا آخری سوال اور بیان ختم۔ سودا سچ دا تے تھرمس ساڈا کچ دا، بس لوہے دی تے کلفی کھوئے دی، سمجھ آ گئی؟ اب سودا یا رحمان یا رحیم بحق بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ لینا ہے کہ اے 2 پرچے لینے نے، اگر یہ لینے ہیں تو ان کے نمبر ہمارے پاس ہیں، میں ان سے اجازت لے دیتا ہوں، یہ پرچوں کی فوٹو کاپیاں کروا کے آپ کو دے دیتا ہوں۔ اگر آپ نے پڑھنے ہیں اور یہ پڑھ کے رنگ لگتے ہیں تو ان کی بھی اجازت لے دیتا ہوں، کیونکہ مجھے تو اجازت نہیں ہے ان کی۔ تو نہیں، اگر بات سمجھ آ گئی ہے کہ سودا سچ دا لینا ہے، تھرمس پاواں کچ دا ہوئے، سودا سچ دا ہونا چاہیے۔ تو شافیہ کا سوچا سودا ہے سچ کا۔ آپ تمام حضرات کو اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ بعد میں سنیں انہیں بھی اجازت ہے، جس کو آپ اجازت دیں اسے بھی قیامت تک کے لیے اجازت ہے۔ وہ تمام حضرات جن کو رجت ہوئی ہے، رجت میں پھنسے ہوئے ہیں، یا رجت کا علاج کر رہے ہیں، یا کوئی دیگر وظائف کر رہے ہیں، میرے بتائے کر رہے ہیں یا کسی کے بتائے کر رہے ہیں، یہ عمل ہر کوئی کر سکتا ہے، اتنا محفوظ عمل ہے۔ 2-3 سال کا بچہ ہے، جب بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ سیکھنا شروع کر دیتا ہے وہ بھی کر سکتا ہے، اور جو قبر میں اترنے والا ہے، سانسیں اکھڑ رہی ہیں، وہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ سکتا ہے۔ ان پڑھ، عربی، اجمی، مرد، عورت، بچہ، جوان، کوئی فرق نہیں ہے، تمام حضرات کو اجازت ہے۔ اللہ رب العزت اس جمالی عمل سے امت شافیہ کو، امت محمدیہ کو فیض یا فرمائے، اور سلسلہ علیہ قادری شافیہ سے جو ہے امت کو اس بھمر سے نکالنے کا ذریعہ بنائے، جو ہمارے روحانی پیشواؤں نے، مولویوں نے، موٹیویشنل سپیکرز نے اور آج کے یوٹیوبرز نے امت کے ساتھ کھلواڑ کیا ہے۔ اللہ رب العزت ایسی آسانیوں والا معاملہ فرمائے۔ اب امت پھنس گئی ہے، نکلنے کا رستہ نہیں۔ اللہ ہمیں قلب سلیم بھی عطا فرمائے اور عقل سلیم بھی عطا فرمائے۔ ہماری بات کو اللہ دنیا کے کونے کونے میں پہنچائے، اور دماغ میں نہیں، اللہ دل میں اتار دے، تاکہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے، ہماری محنت اور کوشش جو ہے وہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے۔ اور جو ان کے روحانی پیشوا، ان کے پیر جو ان کو دوبارہ گمراہ کر رہے ہیں کہ کیونکہ لوگ ان سے ٹوٹ رہے ہیں، اللہ ان کی بھی حفاظت فرمائے۔ جو رائے حق پہ آگے ہیں، رائے راست پہ آگے ہیں، اور جو حضرات ان کو گمراہ کر رہے ہیں، ہم ان کے لیے بھی دعا گو ہیں، اللہ انہیں بھی ہدایت عطا فرمائے، انہیں بھی ہدایت۔ وہ دنیا 4 دن دنیا کے لیے، $4 کے لیے غلط بیانات کر کے امت کو دوبارہ گمراہ نہ کریں۔ اس لیے اللہ والوں عرض کرتے رہتا ہوں، جاگتے رہو،
اور لوگوں کو جگاتے رہو، دعا کرتے رہو اپنے لیے بھی اور اپنے پیاروں کے لیے بھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کے لیے بھی۔ اللہ رب العزت ہماری اس کوشش کو، محنت کو قبول و منظور فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی